کہ آپ نے دعا مانگی اللہم اضع فی ارضنا برکتہا وزینتہا وسکنہا ولا تحرمنی برکت ما اعطیتنی ولا تفتنی فیما احرمتنی. دعا کی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہمارے زمین میں برکت عطا فرما اور اس کو زینت عطا فرما اور اس میں سکون عطا فرما، امن و سکون عطا فرما. اور یہ کہ جو کچھ آپ نے مجھے دیا ہے اس کی برکت سے مجھے محروم نہ فرمائیے، اور جس چیز سے آپ نے مجھے محروم رکھا ہے اس کی وجہ سے مجھے فتنے میں مبتلا نہ کیجیے. ایک ایک لفظ معانی کی کائنات ہے. سب سے پہلے تو اپنے وطن کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ اس میں برکت بھی عطا فرما، اس میں زینت بھی عطا فرما، خوشنمائی، اور اس میں امن و سکون بھی عطا فرما. حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتے بلکہ پوری انسانیت کے لیے جیتے. لہذا ان کی امنگیں، ان کے شوق، ان کی آرزو، ان کی دعائیں جس طرح اپنے لیے ہوتی ہیں اسی طرح اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے بھی ہوتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ کی بے آب و گیاہ وادی میں اپنی اہلیہ کو اور دودھ پیتے بچے کو، حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر جا رہے تھے، تو اس وقت آپ نے یہ دعا فرمائی اللہم اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، کہ اللہ اس جگہ کو جو اس وقت بالکل صحرا ہے، ریگستان ہے، سنگلاخ پہاڑیوں کی جگہ ہے، اس کو ایک امن والا شہر بنا دیجیے اور اس کے رہنے والوں کو ہر طرح کی پیداوار سے رزق عطا فرمائیے. تو دعا جو کی اس میں دو چیزیں مانگی، اپنے کہ یہ جگہ شہر بن جائے پہلی بات، اور دوسرا یہ کہ یہ شہر بھی پرامن ہو، بد امنی نہ ہو اس میں، اور دوسرا یہ کہ اس کے رہنے والوں کو رزق عطا فرمائیے ہر طرح کی پیداوار کا، وارزق اہلہ من الثمرات. تو کیا دو چیزوں کی بنیاد ڈالی دعا میں کہ ایک اچھے ملک یا اچھے شہر کی بنیادی خصوصیات یہ دو ہیں کہ ایک طرف وہ پرامن ہو، اس میں چوری ڈاکے، قتل و غارت گری وغیرہ نہ ہو، اور دوسرے یہ کہ اس کی معیشت اچھی ہو، وارزق اہلہ من الثمرات. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو ایمان لائیں اور آخرت پر، اللہ پر، یوم آخرت پر، تو اس میں ان کو یہ دو چیزیں خصوصی طور پر عطا فرما، ایک امن اور ایک خوشحالی. یہ دعا تو اس وقت مانگی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تشریف لے جا رہے تھے اپنے اہلیہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس بے آب و گیاہ وادی میں، صحرا میں،
جہاں کہیں پانی کا بھی نام و نشان نہیں تھا. تو اس وقت یہ دعا مانگی کہ یہ جگہ جو ہے اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجیے. پھر جب اس وقت تشریف لائے جبکہ اب ان کی دعا کے مطابق یہ ایک شہر بن چکا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمزم کا کنواں نکال دیا حضرت حاجرہ کے لیے، اور وہاں پر ایک قبیلہ بنو جرہم آیا. اس نے آ کے حضرت فاطمہ سے کہا کہ کیا آپ ہمیں اجازت دیتی ہیں کہ ہم لوگ یہیں پر آ کر اپنے پڑاؤ ڈال لیں؟ تو حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ ہاں بے شک میں اجازت دیتی ہوں، لیکن یہ پانی میں تمہارا حق نہیں ہوگا. یہ پانی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر نازل فرمایا گیا، لہذا حق نہیں ہوگا. ویسے میں اپنے رضاکارانہ طور پر تمہیں پانی دے دوں، اس سے تو خیر ٹھیک ہے. چنانچہ وہ آ گئے تو ایک بستی بس گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد ایک مرتبہ تشریف لائے تو پھر دوسری مرتبہ دعا یہ فرمائی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، کہ اللہ اس شہر کو، پہلے تو کہتے اس جگہ کو شہر بنا دیجئے، اب کہا اس شہر کو امن والا بنا دیجئے. رب اجعل هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچائیے کہ وہ بت پرستی کریں. وہاں پر بھی امن کی دعا فرمائی کہ یہ پرامن رہے یہ شہر. لہذا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو فکر ہوتی ہے جس طرح اپنی تو اپنے وطن کی، اپنی سرزمین کی، اپنی قوم کی، کہ وہ ایک طرف پرامن ہو اور ایک دوسری طرف خوشحال ہو. اور برکت کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ کے لیے دعا مانگی، حدیث میں آتا ہے کہ یا اللہ ان کے پیمانوں میں برکت عطا فرما دیجیے. یعنی پہلے زمانے میں جو گندم وغیرہ، آٹا وغیرہ، جو یہ پیمانوں کے ذریعے فروخت ہوتا تھا. ہم تو اب تول کر فروخت کرتے ہیں، خریدتے ہیں. اس زمانے میں پیمانوں سے ہوتا تھا، کوئی صاع ہے، کوئی وسخہ ہے، کچھ ہے. تو ان پیمانوں میں برکت عطا فرما دیجئے کہ یعنی پیمانہ تو وہی ہو لیکن اس کے اندر چیز زیادہ آ جائے اور زیادہ نفع پہنچائے. اس بات کی دعا فرمائی مکہ مکرمہ کے باشندوں کے لیے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ آپ نے مکہ میں حضرت ابراہیم کی دعا کے مطابق جتنی برکت رکھی ہے اس سے دگنی برکت مدینے میں عطا فرما دی. دگنی برکت اس کو عطا فرما دیجیے. اور اس کا مشاہدہ کر لو اب بھی جا کر کہ جو برکت وہاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ کہیں اور میسر نہیں آتی. تو انبیاء کرام کو جہاں اپنی فکر ہوتی ہے تو اپنی قوم کی، اپنے وطن کی بھی فکر ہوتی. بنو سلمہ ایک قبیلہ تھا، وہ مسجد نبوی سے کافی دور آباد تھا اور نمازوں کے لیے بہت لمبا فاصلہ طے کر کے آنا پڑتا تھا. تو ان حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمائش کی یا درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ مسجد نبوی کے قریب آ کر آباد ہو جائیں تاکہ نماز میں آنے کے لیے اتنی لمبی مسافت طے نہ کرنی پڑے. تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ اگر تم وہاں سے یہاں آ کر آباد ہو جاؤ گے تو یہ شہر گنجان ہو جائے گا اور ادھر جہاں تم رہتے ہو وہ جگہ خالی ہو جائے گی تو شہر میرا چھوٹا ہو جائے گا.
میرا شہر چھوٹا ہو جائے گا. لہذا تم اپنی جگہ پر رہو، کیونکہ جب تم آتے ہو تو جتنے تم قدم چل کر آتے ہو مسجد نبوی کی طرف وہ سب تمہارے لکھے جا رہے ہیں، اس کے اوپر اجر لکھا جا رہا ہے. تو اس بات کو اہمیت دی کہ شہر جو ہے وہ ایسا چھوٹا اور گنجان نہ ہو جس میں لوگوں کو تکلیف ہو، لہذا پھیلا دیا. تو ٹاؤن پلاننگ کی بھی ایک اہم بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دی کہ یہ ہونا چاہیے. تو ان کو انبیاء کرام کو اپنے وطن کی بھی فکر ہوتی ہے، لہذا جہاں وہ اپنے لیے دعا فرماتے ہیں تو اپنی سرزمین کے لیے بھی دعا فرمائیں. اللہم ضع فی ارضنا برکتہا وزینتہا وسکنہا. 3 چیزیں مانگی کہ ہمارے زمین میں برکت ہو جائے. اب جیسے ابھی میں نے عرض کیا مکہ مکرمہ کے لیے دعا فرمائی تھی، مدینہ طیبہ کے لیے دعا فرمائی تھی، یہ اسی طرح یہ ایک ہمیں بھی تلقین فرمائی نا. جو دعا حضور نے فرمائی وہ ساتھ میں ہمیں بھی تلقین ہے کہ تم بھی کرو، کہ اپنی زمین میں برکت کی دعا کرو، برکت کی دعا کرو. برکت ایسی چیز ہے کہ جس کو نہ گنتی سے گنا جا سکتا ہے، نہ پیمانوں سے تولا جا سکتا ہے. یہ خالص عطا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کہ ایک چیز ہمیں حاصل تو ہے اور ہم اس کے مالک بھی ہیں، ہمارے پاس موجود بھی ہے اور اچھی مفید چیز ہے، لیکن وہ فائدہ بھی دے اور اس سے وہ مقصد بھی حاصل ہو جس کے لیے وہ بنائی گئی. یہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت نہیں ہوگی اس وقت تک ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا. آدمی نے فرض کرو گاڑی خریدی ہوئی گھر میں موجود ہے اس کے، تو گاڑی تو ہے، مالک بھی ہے، موجود بھی ہے، لیکن روز اس کو دھکا لگانا پڑتا ہے. لوگ اس کی روز وہ گیرج میں کھڑی رہتی ہے مرمت کے لیے. تو مزہ تو چیز تو موجود ہے لیکن برکت نہیں ہے. تو برکت کی دعا سب سے پہلے جو فرمائی وہ کیا، اللہم ضع فی ارضنا برکتہا، کہ جتنی بھی ہے چیز اس ہماری زمین میں یا ہمارے ملک میں اس میں برکت ہو جائے. برکتہا وزینتہا، اور ساتھ میں زینت بھی مانگی، زینت بھی مانگی. معلوم ہوا کہ زینت کوئی بری چیز نہیں ہے. اگر زینت سے مراد ہے سجاوٹ، ایسی چیز جس کو دیکھنے میں اچھی لگے، خوشنما ہو، تو خوشنمائی یہ بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے. اور قرآن کریم نے لباس کو زینت قرار دیا، خذوا زینتکم عند کل مسجد. اور دوسری جگہ فرمایا انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا جو تمہاری ستر کو بھی چھپائے اور زینت کا بھی سبب ہو. تو زینت کوئی بری چیز نہیں ہے، ہاں دکھاوا برا ہے. زینت اگر اس کام کے لیے ہو کہ میں دل خوش کرنے کے لیے کوئی کام زینت کا کرتا ہوں، اپنے گھر میں کوئی سجاوٹ کا کام کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ میرا دل خوش ہو، مجھے اپنے گھر میں آؤں تو مجھے اچھا لگے، تو یہ زینت کر لینا اس حد تک یہ نہ صرف یہ کہ برا نہیں بلکہ مطلوب ہے. کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے اندر زینت کی دعا فرمائی کہ خوشنما نظر آئے، میری زمین اچھی نظر آئے. تو یہ زینت بھی اس لحاظ سے مطلوب ہے. ہاں اگر مقصد یہ ہو کہ اس کے ذریعے اپنی بڑائی ظاہر کی جائے، دوسروں پر اپنی تعلی ظاہر کی جائے کہ یہ میں اتنا میرا شاندار مکان ہے یا اندر شاندار کار ہے، اتنی شاندار چیز ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے، یہ ہے بری بات.
لیکن اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے اگر زینت کا کوئی سامان کیا جائے تو وہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ پسندیدہ ہے. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے اللہ ہماری زمین میں زینت عطا فرما. بس سکنا، اگر پھر فرض کھانے بھی اچھا مل رہا ہے، معاشی اعتبار سے خوشحالی بھی ہے، دیکھنے میں شہر اچھا بھی لگ رہا ہے، لیکن چوری ڈاکے کا، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، تو ساری وہ برکت بھی چلی گئی ہاتھ سے، اور ساتھ سے جو کچھ اس میں معاشی خوشحالی تھی وہ بھی برباد ہو گئی. اس لیے تیسری چیز مانگی کہ اس میں سکون ہو، امن ہو، بد امنی نہ ہو. ایک تو یہ مانگ لیا، زمین کے اندر تین چیزیں مانگ لی، ایک برکت، ایک زینت، ایک سکون. اور پھر برکت کے ساتھ دوبارہ اس برکت کا ذکر فرمایا کہ وَلَا تَحْرِمْنِي بَرَكَةَ مَا أَعْطَيْتَنِي، کہ اللہ آپ نے جو چیز بھی مجھے عطا فرمائی ہے اس کی برکت سے مجھے محروم نہ فرمائیے. جیسے ابھی میں نے مثال دی کہ کسی جائیداد کا مالک بن جانا، کسی اچھی چیز کا مالک بن جانا، یہ بذات خود کوئی فائدہ مند نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں برکت نہ ہو. اور برکت کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک معنی تو یہ کہ جس چیز کے لیے وہ وضع کی گئی ہے وہ چیز، وہ مقصد حاصل ہو. اگر ایک سواری سوار ہونے کے لیے بنائی گئی ہے تو سوار ہونے کا مقصد حاصل ہو. کھانا کھانے کے لیے بنایا گیا ہے تو کھانے کا مقصد حاصل ہو، اس میں لطف آئے، اس سے تقویت ہو، وہ جزو بدن بنے. یہ جس چیز کے لیے کوئی چیز، جس کام کے لیے کوئی چیز بنائی گئی ہے وہ کام اس سے حاصل ہو. ایک تو برکت یہ ہے. دوسری برکت کا مفہوم یہ ہے کہ چاہے چیز تھوڑی ہو لیکن اس سے فائدہ زیادہ مل جائے. تھوڑا کھانا کھائے آدمی لیکن اس سے اس کو فائدہ زیادہ مل جائے، جسم کو تقویت زیادہ ملے اور صحت کے لیے وہ زیادہ نافع ہو. یہ دوسری برکت کا مفہوم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے جو چیز بھی مجھے عطا فرمائی اس کی برکت سے محروم نہ فرمائی. اب جتنی بھی چیزیں انسان کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں، کھانے کی چیز ہو، پینے کی چیز ہو، پہننے کی چیز ہو، برتنے کی چیز ہو، گھر ہو، جائیداد ہو، کھیت ہو، تجارت ہو، دکان ہو، یہ ساری چیزیں جو عطا آپ کی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، اس بات کا اقرار ہے کہ یہ عطا میری اپنے قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے بلکہ عطا آپ کی ہے. اور آپ نے جو کچھ عطا فرمایا تو اس کی برکت سے مجھے محروم نہ فرمائیے، اس کی مجھے برکت حاصل ہو. یعنی جس کام کے لیے جو چیز ہے وہ کام دے، اور تھوڑی چیز میں بھی مجھے زیادہ فائدہ مل جائے. آپ نے خود تجربہ کیا ہوگا کہ بعض اوقات تھوڑی سی چیز ہوتی ہے مگر انسان کے لیے وہ سیرابی کا سبب بن جاتی ہے. بعض اوقات نیند ہے، وہ اگر 6 گھنٹے بھی اگر نیند ہو تو اس سے بھی اتنا فائدہ نہیں ہوتا. بعض اوقات 10 منٹ کی جھپکی آ جائے تو اس سے بھی انسان کی طبیعت سیر ہو جاتی. تو یہ برکت ہے اس کی، نیند کی برکت یہ ہے. اگر 8 گھنٹے سوئے آدمی اور تھکا باندھا اٹھا، نہ کچھ کرنے کے قابل نہ کچھ، تو نیند میں برکت نہ ہوئی. اور تھوڑی دیر سویا اور چاق چوبند اٹھا تو اس نیند کے اندر برکت ہو گئی. تو اے اللہ مجھے جو چیز بھی آپ عطا فرمائیں، چاہے کھانے کی ہو، پہننے کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو،
تو اس کی برکت سے مجھے محروم نہ فرمائیے. یہ ایسی بات ہے کہ اس کو جتنا طویل اس کی تشریح کی جا سکتی ہے، لیکن سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمیں جو چیز ملی ہے اس کے اندر برکت اگر عطا فرما دے تو بس سارا مقصود حاصل ہے. تو ایک بات تو یہ. پھر فرمایا کہ وَلَا تَفْتِنِّي فِيمَا أَحْرَمْتَنِي. ایک تو وہ چیز ہے جو آپ نے مجھے دے دی، اس میں تو میں مانگتا ہوں کہ مجھے برکت عطا فرما، اس سے مجھے فائدہ حاصل ہو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنی تقدیر کے فیصلے کے مطابق مجھے کوئی چیز نہیں دی، چاہے میرا دل چاہتا ہو اس کو. کتنی چیزیں انسان کی ایسی ہیں جو اس کا دل چاہتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے اور اس کو حاصل کرنا بھی چاہتا ہے، لیکن ملتی نہیں. تو جو آپ نے نہیں دی اس کے بارے میں مجھے فتنے میں مبتلا نہ کیجیے. کیا مانا؟ کہ ایسا نہ ہو کہ میں یہ شکوہ زبان پر لاؤں کہ جی اتنے دن سے مانگ رہا ہوں، کوشش بھی کر رہا ہوں، ملتی نہیں ہے. یہ شکوہ دل میں پیدا ہونا یا اس شکوے کا اظہار کرنا، یہ فتنے میں ڈالنا ہے. فتنے میں ڈالنے کا لفظ اتنا وسیع ہے کہ اگر ایک چیز فرض کرو انسان چاہتا تھا نہیں ملی تو بعض اوقات سب سے بڑا فتنہ تو یہ ہوتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ آدمی تقدیر کا شکوہ کرنے لگتا ہے کہ یہ معاملہ میرے ہی ساتھ ہو رہا ہے، دوسروں کو تو مل گئی، مجھے نہیں ملی، اور میں کوشش بھی کرتا ہوں نہیں مل رہی، دعا بھی کرتا ہوں نہیں مل رہی. تو اللہ بچائے اس کی وجہ سے تقدیر پر شکوہ، تقدیر کا شکوہ دل میں پیدا ہو جانا، یہ تو سب سے بڑا عظیم فتنہ ہے. تو اللہ ایسے فتنے میں مجھے مبتلا نہ کیجیے. مجھے اتنی سمجھ دے دیجیے کہ جو چیز مجھے نہیں ملی تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر اور اس کی مصلحت اور حکمت کی بنی وجہ سے نہیں ملی. پتہ نہیں وہ مجھے مل جاتی تو میں کس کھائی میں جا کے گرتا. اس وجہ سے اگر کوئی چیز نہیں ملی تو مجھے اس پر تقدیر کا شکوہ کرنے کی جرأت نہ ہو. تو ایک فتنہ تو یہ ہوتا ہے جو چیز آدمی کو نہیں ملتی اس میں فتنہ ہوتا ہے. دوسرا فتنہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی طلب میں آدمی حد سے گزر جاتا ہے، انہماک پیدا ہو جاتا ہے. بس یہ تو مجھے حاصل کرنی ہے کسی بھی قیمت پہ. تو انہماک کے ساتھ اور مبالغے کے ساتھ وہ کوشش کرتا ہے. شریعت کا جو حکم رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا وہ ہے اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ. جس چیز کی بھی طلب کرنی ہو، کوئی چیز حاصل کرنے کا ارادہ ہو تو اجمال سے کام لو، یعنی ایک مناسب حد تک اس کی طلب کرو، مناسب حد تک کوشش کرو. یہ نہیں کہ اس کی فکر دل و دماغ پر اتنی سوار ہو جائے کہ بس 24 گھنٹے اسی کی دھن میں لگے رہو، اسی کا دھیان رہے اور دوسری باتوں سے غافل ہو جاؤ. یہ دوسرا فتنہ ہے کہ جو چیز انسان کے پاس نہیں ہے اس کے تصور سے یہ فتنہ پیدا ہو جاتا ہے کہ بس اب مجھے تو حاصل کرنا چاہیے کچھ بھی ہو، اور اس کے لیے وہ پھر بعض اوقات جائز ناجائز کاموں اختیار کرتا ہے. جائز طریقے سے حاصل نہیں ہوتی، ناجائز طریقہ اختیار کرتا ہے. تو یہ دوسرا فتنہ ہے. تیسرا فتنہ یہ کہ ناشکری. جو چیز نہیں ملی تو بسا اوقات انسان اپنی بیوقوفی سے جو اللہ نے دے رکھی ہیں چیزیں ان پر شکر ادا کرنے کے بجائے جو نہیں ملی اس کے رنج و فکر میں مبتلا رہتا ہے. حالانکہ اگر تم نے جو چاہ رہے تھے، تم جو چیز ملنا چاہ رہے تھے وہ اگر نہیں ملی تو ہزاروں چیزیں تمہارے بے مانگے دے رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے.
آنکھ تمہیں دے رکھی ہے دیکھنے کے لیے، کان تمہیں دے رکھے ہیں سننے کے لیے، ناک تمہیں دے رکھی ہے سونگھنے کے لیے، منہ تمہیں دے رکھا ہے باتوں کے لیے، کھانے کے لیے، ہاتھ پاؤں تمہیں دے رکھے ہیں چلنے پھرنے کے لیے. یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برس رہی ہیں بے مانگے. تو اگر کوئی چیز نہیں ملی، اللہ نے اپنی حکمت سے نہیں دی، تو اس کے اوپر اگر اسی کو لے کر بیٹھے رہو اور جو نعمتیں ملی ہیں ان کی طرف دھیان نہ کرو تو ناشکری. تو یہ ناشکری کا فتنہ ایک مستقل ہے. تو یا اللہ مجھے جو چیز آپ نے مجھے عطا نہیں فرمائی، جس سے محروم فرمایا، اس کے بارے میں مجھے فتنے میں مبتلا نہ کیجیے. نہ فتنہ گلے شکوے کا، نہ فتنہ ضرورت سے زیادہ انہماک کا طلب میں، اور نہ فتنہ ناشکری کا. جو دی ہے اس میں برکت دے دیجیے، جو نہیں دی اس کے بارے میں فتنے میں مبتلا نہ کیجیے. تو ساری کائنات آ گئی نا. ساری کائنات میں کچھ وہ ہیں جو مل گئی اور کچھ وہ نہیں ملی. جو ملی ہے اس میں برکت دے دیجیے، اور برکت دینے کا ساتھ ظاہر ہے شکر کی توفیق بھی دیجیے. اور جو نہیں ملی اس میں کسی فتنے میں مبتلا نہ فرمائیے. یہ اتنی جامع دعا آپ نے فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں قبول فرمائے. تو یہ دعائیں جو ہیں یہ ہمارے لیے ایک سبق ہوتی ہیں. تو آج اگر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں تو اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ ناشکری سے بچائے. حالات جو ہیں ہمارے وہ اس کے بالکل برعکس الٹ ہیں. زمین میں برکت نظر نہیں آ رہی. زمین میں زینت، جو جائز زینت ہے وہ نظر نہیں آ رہی. کوڑا کباڑ پھیلا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے. اور امن و سکون مفقود ہے. قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے. چوری ڈاکے ہر طرف ہو رہے ہیں. اور یہ جو فرمایا کہ جو کچھ مجھے دیا ہے اللہ اس کی برکت بھی عطا فرمائیے. اللہ نے اتنا کچھ دیا اس ملک کو کہ جس کی کوئی حد و نہایت نہیں. قدرتی وسائل کے اعتبار سے اگر دیکھو تو اتنے وسائل شاذ و نادر ہی کسی ملک کو ملتے ہیں جتنے اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو عطا فرمائے. صحرا اس میں ہے، سمندر اس میں ہے، دریا اس میں ہے، پہاڑ اس میں ہے، خوبصورت مناظر اس میں ہیں، اور ذہین افراد اس میں ہیں. افرادی قوت کے اعتبار سے بھی جتنے ذہین لوگ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے پیدا کیے ہیں انہوں نے جا کر دوسرے ملکوں کو جگمگایا ہوا ہے. امریکہ میں جتنا زیادہ ماہر ڈاکٹر پاکستانی ڈاکٹر ہیں اتنے وہاں کے جو نیٹو ڈاکٹر ہیں وہ اتنے ماہر نہیں ہیں جتنے پاکستانی ڈاکٹر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا کے وسائل ہمیں عطا فرمائے. میں تو ساری دنیا میں اللہ نے مجھے گھمایا ہے، تو جیسے پھل ہمارے ہاں پیدا ہوتے ہیں اس کی نظیر کسی بڑے سے بڑے ملک میں نظر نہیں آتی. سیب کتنے قسم کے ہوتے ہیں، انار کتنے قسم کے ہوتے ہیں. وہاں تو ایک اگر کسی ملک میں سیب پیدا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارے ہاں ہمارے ہاں تو سیب پیدا ہوتا ہے، وہ بھی کھٹا. تو اس پر بھی وہ فخر کرتے ہیں. ایک ملک میں گیا تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے ہاں کیلا ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر فخر کر رہے ہیں کہ کیلا ہمارے ہاں ہوتا ہے. آپ دیکھو ہمارے ہاں خربوزے کی کتنے قسمیں، اور جو ہے سنترے کی قسم. ایک ہی لفظ ہے انگریزی میں اورنج، سمجھے. وہ چاہے اس کو سنترا کہہ لو، چاہے اس کو موسمبی کہہ لو، چاہے اس کو مالٹا کہہ لو، چاہے اس کو کینو کہہ لو، چاہے اسے فروٹر کہہ لو، سمجھا. سب اورنج ہے، سمجھا. اور ہمارے ہاں اتنی اقسام ہیں.
ایک ہی پھل کی کتنی اقسام، ایک ایک پھل کی، اور اتنی سستی دنیا کے مقابلے میں اگر دیکھو. ابھی کچھ لوگ ہمارے یہاں آئے ہوئے تھے امریکہ سے، تو وہ کہتے ہیں یہاں تو مفت مل رہی ہیں چیزیں. تو اللہ تعالیٰ نے وسائل اتنے زیادہ دیے، لیکن پھر بھی ہمارے پاس معاشی اعتبار سے ہم بدحال ہیں، اور سیاسی اعتبار سے ہم بحران میں ہیں، اور امن و امان کے اعتبار سے ہمارے ہاں برا حال ہے، دہشت گردی کا طوفان مسلط ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ بیٹھ کے اپنی مجلسوں میں ان باتوں پر تبصرے تو بہت کرتے ہیں. حکومت نے یہ کر دیا، فلاں پارٹی نے یہ کر دیا، حکومت ایسی خراب ہے، سیاستدان ایسے خراب ہیں، اور قتل و غارت گری ہو رہی ہے، روز قصے آتے ہیں، ان کے اوپر تبصرے ہوتے ہیں. فلاں جگہ آدمی نوجوان قتل ہو گیا، فلاں جگہ بچی کو اغوا کر لیا گیا، فلاں جگہ. یہ سارے واقعات ہم آپس میں بیان کرتے ہیں اور ان پر تبصرے بھی کرتے ہیں. مجلسیں ہماری بھری ہوئی ہیں اس سے. سیاست پر بھی ہر انسان جو ہے وہ بڑا قابل ہے. سیاست میں وہ اپنے جو آرا سے دوسروں کو نوازتا رہتا ہے کہ فلاں صحیح ہے، فلاں غلط ہے، اور اس کے دلائل ہیں، اس کے واقعات ہیں. دن رات بحثیں ہوتی ہیں. لیکن جتنا وقت ہم اس میں صرف کر رہے ہیں، نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جو ہے، اگر ہر انسان یہ مانگنے کی عادت ڈال لے، یا اللہ میرے ملک کو برکت عطا فرما، میرے ملک کو زینت عطا فرما، میرے ملک کو امن و امان عطا فرما، جو آپ نے چیزیں عطا فرمائی ہیں ان میں برکت عطا فرما، اور جو نہیں عطا فرمائی ان کے بارے میں ہمیں فتنے میں نہ ڈالیے. اگر یہ مانگتے رہے انسان، جتنا وقت ہم تبصروں میں صرف کرتے ہیں آپس میں بیٹھ کر، اتنا وقت اگر ہم اللہ تعالی سے مانگنے میں صرف کر دیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گفتگو تبصروں کی ہو رہی ہے، یہ ایک فضول قسم کی لایانی کام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے تبصروں سے کوئی اصلاح ہو سکتی ہے، تمہارے تبصروں سے حالات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تمہاری قدرت میں تو کچھ بھی نہیں کہ تم حالات کو بدل سکو. تمہاری اپنی زندگی ایک محدود زندگی ہے، اسی محدود زندگی کے اندر تمہارے اختیارات ہیں، اس سے باہر تمہارا کوئی اختیار نہیں. لہذا تبصرے کرنا، محض تبصرے کرنا اور اصلاح کی کسی کوشش کی طرف دھیان نہ دینا، یہ سوائے وقت ضائع کرنے کے اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور وقت ضائع کرنا یہ بھی اگر دیکھا جائے تو اگر اس کو میں گناہ نہ کہوں تو کم از کم انتہائی ناپسندیدہ ضرور ہے وقت کو اس قسم کے کاموں میں ضائع کرنا. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، حدیث میں فرمایا انسان کے اچھا مسلمان ہونے کے لیے یہ اہم ایک جز ہے اس کا کہ وہ لا یعنی ایسی چیزوں کو چھوڑے جن کا کوئی دنیا آخرت میں فائدہ نہیں. تو ایک تو نقصان یہ ہے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے، اور اگر اس وقت کو یا اس کے کم از کم کچھ حصے کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے میں صرف کر دو تو کیا ہوگا کہ ایک تو دعا بذات خود اجر و ثواب کا سبب ہے، دعا خود عبادت ہے. تو لا یعنی باتوں سے آپ منہ موڑ کر ایک عبادت کی طرف چلے گئے. پہلی بات یہ بذات خود ایک عظیم فائدہ ہے کہ وقت فضول ضائع کر رہے تھے، آپ اب نے اس کا رخ موڑ کر عبادت کی طرف کر دیا. دعا کرنا جو ہے وہ ایک بذات خود عبادت ہے، چاہے دنیاوی کاموں کے لیے دعا کی جا رہی ہو.
اگر آدمی اپنے رزق کے لیے دعا کرے، خوشحالی کے لیے دعا کرے، ملک کی خوشحالی کے لیے دعا کرے، تو یہ بھی عبادت ہے. تو پہلا فائدہ تو فوراً نقد حاصل ہو گیا کہ لایانی کام سے بچ کر ایک عبادت کی طرف متوجہ ہو گئے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہر فرد اس کو اپنا معمول بنا لے کہ وہ اپنے ملک کے لیے دعا کرے، اپنے قوم کے لیے دعا کرے، حالات کی بہتری کے لیے دعا کرے، اور اس کا سب سے بہترین فارمولہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان، اس دعا میں بیان فرما دیا کہ اللہم اضع فی ارضنا برکتہا وزینتہا وسکنہا. تو پتہ نہیں کس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر قبول ہو جائے. اگر کسی آدمی کے بس میں ہو حالات کی اصلاح کرنا تو پھر تو اس کے ذمہ واجب ہے کہ وہ کوشش کرے جو حالات کی اصلاح کرنے کے لیے ہو سکتی. لیکن جب کسی کے بس میں نہیں ہے تو پھر واحد راستہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے نتیجے میں یہ نہ سمجھو کہ بھئی میری تنہا کی دعا کیا پہاڑ ڈولے گی. کچھ پتہ نہیں ہے اللہ جل جلالہ اپنے کس بندے کی کس وقت کی دعا قبول فرما کر حالات میں انقلاب لے آئیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بعید ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کچھ بعید ہے کہ وہ دعاؤں کو قبول فرما لیں. افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ جو دعا کا میں مشورہ دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، بجائے اس کے کہ لوگ اس پر عمل کریں، اس کے بجائے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے. استغفر اللہ العظیم کہ صاحب یہ مولوی ملا صاحبان جو ہیں یہ تو بس دعا درود ہی پر یقین رکھتے ہیں اور عملی کام تو کچھ کرتے نہیں. حالانکہ میں نے ابھی عرض کیا کہ جس کے بس میں کوئی اصلاح کی کوشش ہو وہ بے شک اس کے ذمہ واجب ہے وہ کرے. لیکن عام آدمی بیچارہ جس کے بس میں کچھ نہیں ہے تو وہ اس کو اس کے سوا کوئی اس کے پاس راستہ نہیں کہ اللہ جل جلالہ سے رجوع کرے. اگر وہ یہ بھی نہ کرے تو اس کے معنی یہ کہ اس کو صرف اپنی ذات سے غرض ہے اور ملک و قوم کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی بے شک ہمیں اللہ تعالیٰ نے سعی و عمل کا بھی حکم دیا ہے، لیکن بقدر استطاعت. جب استطاعت میں نہ ہو تو پھر انسان کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ باری تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرے. غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کرام، 69 صحابہ کرام جن کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، 8 تلواریں تھیں، 1000 افراد کا لشکر مقابلے پر تھا. تو دعا کیا فرمائی؟ سجدے میں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد بعد. یا اللہ اگر آپ کی چھوٹی سی جماعت یہ ہلاک ہو گئی تو پھر آپ کو کوئی عبادت کرنے والا اس دنیا میں نہیں رہے گا. اتنا رو رو کے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کیسی فتح مبین عطا فرمائی. 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے قریش کے اور 70 افراد قید ہوئے، قید کر کے لائے گئے. یہ کہاں سے ہوا؟ یہ دعا سے ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور فرشتے بھیج دیے اور اللہ نے فتح مبین عطا فرمائی. یوم الفرقان قرآن کریم نے فرمایا حق و باطل کا فیصلہ کن مارے کا وہ قرار پایا.
کائے سے ہوا؟ دعا سے ہوا. تلواریں تو 8 تھیں، گھوڑے 2 تھے، تو اللہ نے وسائل کی کمی کے باوجود نواز دیا. تو کسی شاعر نے کہا ہے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی. تو اگر دعا پر یقینی نہ ہو اور دعا کا اعوذ باللہ مذاق اڑایا جائے کہ یہ دعا کی بات کرتے ہیں، دعا و درود کی بات کرتے ہیں، تو اللہ بچائے، بجائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے غضب نازل ہونے کا اندیشہ. تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہم سب کو یہ سبق دے رہی ہے کہ تم اپنے قوم، اپنے وطن، اپنی سرزمین کے لیے دعا کیا کرو، اور فضول تبصروں میں وقت گزارنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو. تو اس کی قدرت سے کچھ بعید نہیں کہ حالات پلٹ جائیں. بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ راستے بند ہیں اور کوئی سوراخ، کوئی رخنا نظر نہیں آتا، لیکن جو ذات ساری قوتوں پر بڑی قوت رکھتی ہے وہ راستہ پیدا کر دیتی ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ گرچہ رخنا نیس عالم را پدید، خیرہ واہ یوسف وار میں باید دوید. کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے قید کیا، دروازے پر تالے ڈال دیے، تو کوئی راستہ نہیں تھا نکلنے کا، لیکن 2 کام کیے، اپنی سی کوشش کی، دروازوں تک بھاگے اور اللہ تعالیٰ سے مانگا، تو اللہ تعالیٰ نے راستے پیدا کر دیے، راستے کو، دروازے کھول دیے. تو اس تصور کے ساتھ کہ یہ قرآن سے جو بار بار کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ؟ محض اپنی تعریف کرنے کے لیے. اللہ باری تعالیٰ اپنی تعریف کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تم اس کی قدرت کو، قدرت سے مانگو. اس لیے فرما رہے ہیں کہ ہم ہر چیز پر قادر ہیں. اس کی قدرت سے مانگو، اس کی رحمت سے مانگو کہ اللہ میں حالات میں مبتلا ہو گیا ہوں، اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے اسے نکال دے. تو یہ کچھ بعید نہیں ہے کہ ایک دم سے انقلاب آ جائے، ایک دم سے کایا پلٹ جائے. آپ دیکھو افغانستان میں کیا ہوا. افغانستان میں دنیا کی سب سے زیادہ عظیم طاقتیں، سپر طاقتیں، ٹھیک ہے انہوں نے جد و جہد کی بھی حد کر دی، قربانیاں بھی بے شمار دی، لیکن ساتھ ساتھ دعا کا دامن نہیں چھوڑا. تو وہ صورتحال دکھائی دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ناقابل یقین ہے. ساری دنیا کی فوجیں ایک طرف، کوئی تصور کر کے بتائے کہ ساری دنیا کی فوجیں، ساری دنیا کی فوجیں ایک طرف، اور یہ بیچارے چند نہتے وہ ایک طرف. لیکن اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے ان کی جد و جہد بھی تھی، لیکن جد و جہد جو ہے نا اس زبردست ساز و سامان کے مقابلے میں کیا حقیقت رکھتی تھی جو ان کو حاصل تھا، دشمنوں کو حاصل تھا. لیکن دعاؤں نے کایا پلٹ دی. دنیا انگش بدندہ رہ گئی، حیران ہو گئی کہ کس طرح ان کو شکست اللہ تعالی نے عطا فرمائی. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جد و جہد بھی، جس کے قبضے میں ہو جد و جہد، وہ جد و جہد بھی ضروری، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رجوع بھی ضروری. یہ نہ سمجھو کہ میں اکیلا مانگوں گا تو کیا ہو جائے گا، بلکہ بزرگوں نے یہ فرمایا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جب کبھی کوئی دعا مانگو اور اللہ تعالیٰ جس بات کی دعا کی تھی وہ پورا کرا دیں، تو یہ سمجھا کرو کہ میری دعا سے ہوا. یہ اس بات کو
دل میں تازہ کیا کرو کہ میں نے دعا کی تھی، اللہ نے پوری کر دی. کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اگر آپ نے مانگی اور وہ وجود میں آ گئی، سمجھو اللہ نے میری دعا کی وجہ سے کیا. تو اس سے حوصلہ بڑھتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، مزید تقویت پاتا ہے. تو میرے بھائی، عرض یہ ہے بھائیوں بہنوں سب سے کہ اس کو اپنا وظیفہ بنائیں. کوئی نماز اس دعا سے خالی نہ رہے کہ اللہ ہمارے ملک کے حالات بہتر کر دیجیے. اور اگر یہ خاص دعا انہی الفاظ میں یاد کر لی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ میں اپنی خاصیت ہے. اس واسطے اگر یہ بیان ہی یاد کر لی جائے، یہ مناجات مقبول میں جو پیر کی جو منزل ہے اس کی دوسری دعا ہے. یہ پیر کی منزل میں اللہم اضع فی ارضنا برکتها وزینتها وسکنها ولا تحرمنا برکت ما اعطیتنا ولا تفتنا فیما احرمتنا. یہ پیر کی منزل میں دوسری دعا ہے. یہ اس کو ان الفاظ کے ساتھ یاد کر لیں اور ان الفاظ کے ساتھ مانگا کریں. میں سارے بہن بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کا اہتمام کریں. اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں بذات خود برکت ہے. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر یہ کہا کہ دیکھو جب تم بستر پر جایا کرو سونے کے لیے تو یہ کہہ دیا کرو سب سے آخر میں یہ دعا یہ کہا کیا کرو اللہم انی اسلمت نفسی الیک والجأت ظہری الیک وفوضت امری الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. یہ دعا سکھائی آپ نے حضرت براء ابن عازب کو اور کہا ذرا مجھے اس پر سناؤ. تو انہوں نے جب سنائی تو اس میں بنبیک الذی ارسلت کے بجائے برسولک الذی ارسلت کہہ دیا. سمجھے آپ؟ برسولک الذی ارسلت کہہ دیا. نبی اور رسول کو سمجھا کہ جیسے مانا ہے، لہذا ذہن سے یہ نکل گیا. آپ نے فرمایا نہیں، جو میں نے کہا تھا اس طرف بنبیک الذی ارسلت. حالانکہ معنی میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے. لیکن آپ نے فرمایا میں نے چونکہ لفظ بولا تھا بے نبی کا تو وہی لفظ یاد کرو اور اسی لفظوں سے یہ دعا کرو. تو معلوم ہوا کہ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو کلمہ نکلا اس میں جو برکت ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہو سکتی. لہذا اگر انہی الفاظ کے ساتھ اس تصور سے کہ ہم اپنے ملک کو ملت کے لیے مانگ رہے ہیں، اگر انہی الفاظ کے ساتھ مانگیں تو زیادہ بہتر ہے. اور جب تک یاد نہ ہو اس وقت تک اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے یا اللہ، ہم خاص طور سے آج کل کے جو حالات ہیں، یا اللہ ہم بری طرح بحرانوں میں گرفتار ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ان بحرانوں کو دور فرما دیجیے. یہ ہماری شامت اعمال ہے جو ہم پر مسلط ہے. اللہ شامت اعمال کو دور فرما دیجیے، ہماری مغفرت فرما دیجیے، اور اپنے فضل و کرم سے، اپنی قدرت کاملہ سے، اپنی رحمت واسعہ سے ہمارے لیے امن و سکون کا راستہ پیدا فرما دیجیے، عافیت اور اطمینان کا راستہ پیدا فرما دیجیے، قتل و غارت گری ہم سے دور فرما دیجیے، چوری ڈاکے ہمارے سے دفع فرما دیجیے، سیاست دانوں کی آپس کی لڑائیاں ہمارے ختم فرما دیجیے، سب کو ہمارے ملک و ملت کی بہتری پر متفق فرما دیجیے. یہ دعا مانگو تو انشاءاللہ میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پوری امید رکھتا ہوں کہ اگر مسلمان یہی کام کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ فتح باب ہوگا. بعض اوقات کچھ وقت لگ جاتا ہے، کسی ایک دعا کے قبول ہونے میں کچھ بعض اوقات وقت لگ جاتا ہے، لیکن آدمی کو ہار کے نہیں بیٹھنا چاہیے، ہمت ہار کر نہیں بیٹھنا چاہیے، مانگتا رہے. میں نے آپ کو شاید پہلے بھی واقعہ سنایا تھا، مولانا رومی
نے مثنوی میں ذکر کیا ہے کہ ایک بزرگ تھے تو وہ روزانہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے. تو ایک مرتبہ اٹھے، ہاتھ وہ وضو کر کے کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے، تو غیبی آواز آئی کہ نہ تیری نمازیں قبول ہیں، نہ تیرے روزے قبول ہیں، نہ تیرا وضو قبول ہے، نہ تیرا تہجد قبول ہے. یہ آواز آئی، آواز سنی اور سیدھے مصلی پہ اور جا کے پھر نماز شروع کر دی. ان کے کوئی مرید تھے، ان کو یہ بتایا ہوگا یا اس نے بھی سنی ہوگی آواز. تو مرید نے کہا کہ حضرت یہ سب آپ کا تو انجام بتا دیا گیا کہ یہ کچھ قبول نہیں ہے، پھر آپ کیوں جا رہے ہیں نماز پڑھنے؟ کہا کہ اگر کوئی اور دروازہ ہو تو وہاں چلا جاؤ، اگر کوئی اور دروازہ ہو تو وہاں چلا جاؤں، میرے پاس تو ایک ہی دروازہ ہے، وہ مانے یا نہ مانے، قبول کریں یا نہ کریں، جانا تو مجھے وہیں ہے. یہ کہا تو پھر آواز آ گئی، قبول است اگرچہ ہنر نیستت کہ جزما پناہ دیگر نیست. آواز آ گئی کہ اب تیری سب کچھ قبول ہے، کیونکہ یہ امتحان تھا. در حقیقت اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو آزمائش میں بھی ڈالتے ہیں، امتحان بھی لیتے ہیں کہ آیا اس کی وجہ سے اس کی عبادت کے ذوق میں کوئی کمی آتی ہے. تو جب صحیح جواب دل میں آ گیا کہ بھائی کوئی اور در ہو تو وہاں چلا جاؤں، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چل تیرا سب کچھ قبول ہے. قبول است اگرچہ ہنر نیستت کہ جزما پناہ دیگر نیستت، کیونکہ ہمارے سوا تیری اور کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، لہذا اب ہمارے تو سب کچھ قبول ہے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ جو دعا ہوتی ہے اس میں بعض اوقات دیر لگتی ہے. اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ دعائیں بیکار جا رہی ہیں، کوئی بیکار نہیں جاتی. پہلا تو کوئی دعا عبادت ہونے کی وجہ سے قبول ہو جاتی ہے، یعنی اس پر اجر و ثواب مل جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ بعض اوقات کچھ دیر لگ جاتی ہے، لیکن آخر کار اگر آدمی تھکے نہیں، ہارے نہیں، اور یہ سوچے کہ اور کوئی میرے پاس دروازہ ہی نہیں ہے کہ جہاں جا کر میں مانگوں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت سے بھی نواز دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے. بس بھائی یہ میں بڑے دل سے کہہ رہا ہوں کہ ہر شخص اس کو اپنا وظیفہ بنائے، اپنے دعاؤں میں اس کو یاد رکھے، اور یہ دعا بھی یاد کر لے، اللہم اللہ فی ارضنا برکتہا وزینتہا وسکنہا ولا تحرمنی برکت ما اعطیتنی ولا تفتنی فیما احرمتنی. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے اور ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہماری جو شامت اعمال ہے اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے، مغفرت فرما دے ہماری، اور ہمارے حالات بدل دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ.